Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are good. So today we are going to discuss Geoffrey Chaucer, who is the greatest poet in English literature, and he is often called the father of English poetry, father of English language, and father of English literature. He is also called the morning star of Renaissance, and in this video we will discuss his works, his biography, and much more. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। जॉफ्री चॉसर वाज द रियल फाउंडर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। जॉफ्री चॉसर जो थे उन्होंने वो इंग्लिश पोइट्री के फाउंडर समझे जाते हैं। ही इज़ द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश पोइट। उन्हें फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश पोइट कहा जाता है। ही इज़ राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, और उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज भी कहा जाता है। अब हम उनकी लाइफ को डिस्कस करते हैं। जॉफ्री चॉसर वाज बोर्न इन लंदन अबाउट द ईयर 1342 में वो लंदन में पैदा हुए थे। द एग्जैक्ट डेट ऑफ हिज बर्थ इज़ नॉट नोन। उनकी जो एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो किसी को भी नहीं पता। हिज फादर जॉन चॉसर जो थे वाज अ प्रॉस्पेरस वाइन मर्चेंट थे। हिज मदर वाज एक्विस डी कॉप्टन, डॉटर ऑफ एन ऑफिशियल मर्चेंट एट द मिंट। तो उनकी जो मदर थी एक्विस डी कॉप्टन, वो जो ऑफिशियल मर्चेंट की बेटी थी। अब हम उनके एजुकेशन को डिस्कस करते हैं। जो चॉसर्स के बायोग्राफर्स हैं वो इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं दैट ही मस्ट हैव अटेंडेड वन ऑफ द 3 स्कूल्स ऑफ गुड एकेडमिक। उन्होंने 3 स्कूल्स गुड एकेडमिक के उन्होंने जो है वो अटेंड किए थे। स्टैंडिंग विच वर अटेंडेड बाय द सन्स ऑफ वेल टू डू मर्चेंट, जो कि एक अच्छे मर्चेंट्स के जो बेटे होते हैं, जो उनकी अच्छे मर्चेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल जो है वो अटेंड करते हैं। इट इज़ सरमाइज्ड दैट द लव ऑफ रीडिंग एंड अदर इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट मस्ट हैव बीन एक्वायर्ड बाय द पोएट व्हाइल ही वाज एट स्कूल। तो जो लव ऑफ रीडिंग है और जो इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट था जॉफ्री चॉसर का, वो जब स्कूल में थे तभी उनके अंदर जो था वो पैदा हो गया था, और वो रीडिंग को बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे। अब जो पेज इन हाउस ऑफ प्रिंस लायनल जो था उस वक्त था, उनके घर में जो है वो जॉफ्री चॉसर जो है वो पेज थे। पेज होता है एक वेटिंग बॉय, मीन के जो वेट कर रहा होता है किसी भी काम का। एक तरह से हम सर्वेंट ही समझ लें। एट अबाउट द एज ऑफ 12 ईयर्स की एज में चॉसर स्कूलिंग वाज कट शॉर्ट। उनकी जो स्कूलिंग थी वो ख़त्म हो गई थी। एंड वी फाइंड हिम टू बी द पेज इन द हाउस ऑफ प्रिंस लायनल। प्रिंस लायनल के जो घर था उसके अंदर वो पेज की सूरत में हमें दिखाई देते हैं। द थर्ड सन ऑफ किंग एडवर्ड III। प्रिंस लायनल जो थे वो किंग एडवर्ड III के तीसरे बेटे थे। एज अ पेज इन द हाउस होल्ड ऑफ अ रॉयल प्रिंस, he had the opportunity to wait upon royalty, and he must have in contact with the Duke of Lancaster, John of Gaunt, who remained Chaucer's patron and protector as long as he lives. तो जो रॉयल प्रिंस था उनके घर में जो पेज की उनको काम करना पड़ा, तो इस पूरे दौरानिए में उन्हें ड्यूक ऑफ लैनकास्टर जो कि जॉन ऑफ गॉन्ट थे उनसे मुलाकात हुई। और ये जो है ये जो ड्यूक ऑफ लैनकास्टर है ये चॉसर के पैट्रन रहे और प्रोटेक्टर रहे जब तक वो ज़िंदा रहे। चॉसर जो थे वो फिर फ्रांस चले गए थे सोल्जर बनकर एक वॉर में हिस्सा लेने के लिए 18 ईयर्स या 19 ईयर्स की एज में। तो वहाँ उनको फिर कैद कर लिया गया था, उनको प्रिजनर बना दिया गया था, लेकिन फिर बाद में उनको रिज्यूम कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था। और उनकी जो रैंसम मनी थी वो किंग ने दी थी, यानी कि जो हम पैसे देकर अगर हम किसी को आज़ाद कराते हैं तो वो जो पैसे थे, वो जो मनी थी वो किंग ने दी थी। उसके बाद हम उसकी मैरिज के बारे में डिस्कस करते हैं। चॉसर जो है उन्होंने 1366 में उनके फादर की डेथ हो गई थी और उनकी मदर ने भी दूसरी शादी कर ली थी। तो इस वक्त उन्होंने फिलिपी डी रॉइट से शादी कर ली थी। चॉसर की जो मैरिज लाइफ है वो एक और ब्लैंक है उनकी बायोग्राफी में। इसके बारे में भी किसी को कुछ ज़्यादा पता है नहीं उनकी शादी के बारे में, उनकी जो मैरिड लाइफ थी उनके बारे में। ऑल दैट वी नो इज़ दैट ही हैड 2 सन। जो ज़्यादातर बायोग्राफर्स जानते हैं वो ये कि उनके 2 सन्स थे जो कि बाद में एरिस्टोक्रेटिक क्लास के मेंबर बन गए थे।
اب ہم چوسر کی کوالٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں. چوسر واز نو آرڈنری کوٹائر بٹ اے بریلینٹ مین اینڈ اے گفٹیڈ پوئٹ. چوسر جو تھے وہ ایک آرڈینری پرسن نہیں تھے بلکہ ایک بریلینٹ مین تھے اور ایک گفٹیڈ پوئٹ تھے. ان کے اندر ایک گاڈ گفٹیڈ کیریکٹرسٹک تھی, گاڈ گفٹیڈ کوالٹی تھی پوئٹری کو کریٹ کرنے کی. ہز انٹلیکچوئل qualities soon attracted the attention of the king, who began to employ him on important diplomatic missions abroad. These missions were usually of a commercial nature, concerned with trade relations and raising money for the king. ان کی جو انٹلیکچوئل کوالٹیز تھی انہوں نے کنگ کی جو اٹینشن تھی اس کو اٹریکٹ کیا تھا اور کنگ نے اس کو ایز اے ڈپلومیٹ دوسری کنٹریز میں بھیجنا شروع کر دیا تھا جو کہ کمرشل نیچر کے ہوتے تھے اور جو ٹریڈ اور تجارت اس ٹائپ کی چیزوں سے ریلیٹڈ ہوتے. تو کنگ نے چوسر کو دوسرے ملکوں میں بھیجنا سٹارٹ کر دیا تھا. اب ہم ان کی لو آف ریڈنگ کے بارے میں پڑھتے ہیں. چوسر جو تھے وہ ایک بزی آفیشل تھے کیونکہ ان کو اکثر وارز میں بھی جانا پڑتا تھا اور کنگ ان کو اکثر دوسرے کنٹریز میں ایز اے ڈپلومیٹ کے طور پہ بھی بھیجتے تھے. تو اس میں انہوں نے پھر بھی اپنے جو لو آف ریڈنگ ہے اس کو نہیں چھوڑا. ان کا جو پیشن تھا بکس کے لیے اس میں وہ اور زیادہ انڈلج ہوتے گئے تھے. وہ ایک وریشیس ریڈر تھے اور انہوں نے بکس ریڈ کی تھی لیٹن میں, فرینچ میں, اینگلو نارمن میں اینڈ اٹالین میں. ان کی جو اسٹڈیز تھیں وہ صرف لٹریچر تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ کنٹمپریری سائنس کے اوپر بھی کنسسٹ کرتی تھی, جیسے بکس ایسٹرونومی, ایسٹرولوجی, میڈیسن, سائیکالوجی, فزکس اینڈ الکیمی کے بارے میں بھی انہوں نے بکس پڑھی تھیں اور انہوں نے اپنی پوئٹری میں سائنٹیفک نالج کو بھی اپلائی کیا تھا. اب ہم چوسر کی ایج پڑھیں گے. چوسر کی جو ایج ہے وہ 3 فیزز میں ڈیوائڈ ہے, فرسٹ فیز, سیکنڈ فیز اینڈ تھرڈ فیز. دی ایج آف چوسر بگن ود دی پوئٹس برتھ ان 1340. 1340 کی برتھ سے ان کی ایج اسٹارٹ ہو گئی تھی اور ان کی ڈیتھ تک یہ جو ایج تھی وہ اینڈ ہوئی تھی اور اس کو ایج آف ٹرانزیشن بھی کہا جاتا ہے. اب ہم ان کا فرسٹ فیز پڑھتے ہیں. ان کا جو فرسٹ فیز ہے وہ 1340 to 1368 تک جاتا ہے. دی ارلیئر پارٹ آف دس ایج واز دی موسٹ بریلینٹ پیریڈ آف دی مڈل ایجز ان انگلینڈ. مڈل ایجز میں انگلینڈ میں یہ بہت ہی بریلینٹ پیریڈ سمجھا جاتا ہے. اس پیریڈ کے دوران جو چوسر تھا انہوں نے فرینچ ماڈلس کو امیٹیٹ کیا تھا. پارٹیکولرلی جو فیمس پوئم ہے لانگ پوئم لے رومان ڈی لا روز, اس کو انہوں نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا تھا اور جو کہ روماؤنٹ آف دی روز بعد میں اس کا نام رکھا گیا تھا. اور یہ جو پوئم تھی روماؤنٹ آف دی روز یہ میڈیول فرینچ رومانسز کے انٹروڈکشن کے طور پر لکھی تھی اور جو ایلیگریز تھیں گاڈلی لو کی, جو چرچ کے ساتھ جو لو ہوتا ہے بیسیکلی, اس کو اس نے ریپرزینٹ کیا تھا اور اس کو ایک ایمبریو بھی سمجھا جاتا ہے چوسر کی پوئٹری کو, جس پر چوسر کی جو پوئٹری ہے پوری پوئٹری ہے وہ کنسسٹ کرتی ہے روماؤنٹ آف دی روز پہ. اب جو سیکنڈ فیز ہے وہ 1369 سے 1400 تک جاتا ہے. Second phase. By 1369, the fortunes of England had begun to decline. The age which began with glory and prosperity led within the 3 decades to around decay. اب جو پوئمس تھی سیکنڈ پیریڈ کی چوسر کی وہ اٹالین لٹریچر کے انفلوئنس کو شو کرتی ہیں. فرسٹ فیز میں انہوں نے فرینچ جو انفلوئنس تھا اس کو لیا تھا. اب جو سیکنڈ فیز میں انہوں نے اٹالین لٹریچر کا انفلوئنس لیا تھا. اسپیشلی جو ڈینٹیز ڈیوائن کامیڈی اینڈ بوکیشیوس پوئمز ہیں ان کا انفلوئنس ان کی پوئٹری پہ زیادہ تھا. اب اس پیریڈ میں انہوں نے لکھی دی پارلیمنٹ آف فالز جو کہ بہت ہی ڈرامیٹک اینڈ سیٹیرک ڈائلاگس کے اوپر کنسسٹ کرتی ہے جو کہ اسمبلڈ برڈس کے درمیان ہوتی ہے. اب ان کا تھرڈ پیریڈ جو ہے, تھرڈ فیز جو ہے ان کے کریئر کا, اس فیز میں انہوں نے انگلش اس پیریڈ کو انگلش پیریڈ بھی کہا جاتا ہے اور اس پیریڈ میں انہوں نے لیٹن اور اٹالین انفلوئنسز کو ترک کر دیا تھا, چھوڑ دیا تھا اور بلکہ انہوں نے انگلش لینگویج میں پوئٹری لکھنا سٹارٹ کی تھی. اور دی لیجنڈ آف گڈ ویمن اس میں انہوں نے پہلی مرتبہ ہیروئک کپلیٹس کو یوز کیا تھا. It was during this period that he wrote Canterbury Tales, his greatest poetic achievement, which places us in the heart of London. Here we find his gentle, kindly humor, which is Chaucer's greatest quality at its very best. تو اس پیریڈ میں انہوں نے کینٹربری ٹیلز لکھی جو کہ ان کی بہت ہی ہائیسٹ اور گریٹسٹ پوئٹک اچیومنٹ سمجھی جاتی ہے. اس میں 29 پلگرمز ہوتے ہیں جو کہ ٹو دی شرائن آف تھامس بیکٹ جا رہے ہوتے ہیں پلگریمیج پہ, اور اس میں 29 جو پلگرمز ہوتے ہیں ان کے کریکٹر اسکیچ بھی دیا گیا ہے, پرولوگ بھی دیا گیا ہے اور ان کی جو وہ ڈفرینٹ اسٹوریز بھی سناتے ہیں ان کو بھی ریپرزینٹ کیا گیا. تو یہ ایک ہائیسٹ اچیومنٹ ہے جوفری چوسر کی. نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے میڈیول اینڈ ماڈرن کا. چوسر جو تھے Chaucer's age was medieval, but the spirit of the Renaissance was already at work. Chaucer, who fully represents this age, is the last of the medieval and first of the modern. جو جوفری چوسر تھے
ان کا رینیسنس ایج میڈیول ایج میں بھی ریلیشن تھا اور رینیسنس میں بھی، کیونکہ وہ میڈیول ایج کی جو اینڈ چل رہا تھا اس میں انہوں نے پوئٹری لکھنا سٹارٹ کی تھی، اور رینیسنس کے جو ایج تھی اس میں وہ اینڈر ہو رہے تھے، تو انہیں میڈیول کا لاسٹ کہا جاتا ہے، لاسٹ پوئٹ کہا جاتا ہے، اور ماڈرنس کا فرسٹ پوئٹ کہا جاتا ہے۔ ہی از آلسو کالڈ دی مارننگ اسٹار آف رینیسنس اینڈ دی پوئٹ آف دی ڈان۔ اب ان کو مارننگ اسٹار آف رینیسا بھی کہا جاتا ہے اور پوئٹ آف دی ڈان بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم ان کے میجر ورکس کو دیکھتے ہیں۔ ان کے ورکس کو 3 پیریڈز میں ہی ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، جیسے کہ پچھلے ان کی 3 ایجز ہم نے ڈیوائڈ کیا ہیں۔ فرسٹ پیریڈ میں فرینچ انفلوئنس ہوتا ہے، سیکنڈ میں اٹیلین، اور تھرڈ میں انگلش انفلوئنس جو ہے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب جو فرینچ پیریڈ ہے اس میں انہوں نے جو رومانس آف دی روز ہے، رومان ڈی لا روز، اس فرینچ پوئٹری کو انہوں نے انگلش میں کنورٹ کر کے رومانس آف دی روز لکھا تھا، تو یہ ایک امپورٹنٹ ورک ہے ان کا۔ اور جو لیجنڈ آف گڈ وومن ہے، یہ بھی چوسر نے اپنی فرسٹ کلیکشن آف ٹیلز میں اس کو ریپرزینٹ کیا ہے، اور یہ جو پوئم ہے یہ آیامبک ڈیکا سیلیبک کپلیٹس میں لکھی گئی ہے، جو کہ بعد میں جن کو ہیروئک کپلیٹ کہا جاتا ہے۔ اور تھرڈ ہے ان کی دی بک آف ڈچیز۔ ان کی جو نیکسٹ پوئم ہے دی بک آف ڈچیز از آلسو کاسٹ ان دی کنونشنل فرینچ پیٹرن، اور اس کو بھی کنونشنل فرینچ پیٹرن میں بھی کاسٹ کیا گیا ہے، بٹ اٹ از سلائٹلی ڈفرنٹ فرام دیم ان دیٹ اٹ از این ایلیجی ایز ویل ایز اے لو ویژن، اٹ از ریٹن ان آئسوسیلیبک ورڈز۔ تو یہ بھی ایک، اس کو ایلیجی بھی کہا جاتا ہے اور ایک لو ویژن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ آئسوسیلیبک ورڈز میں لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے دی کمپلینٹ انٹو پٹی۔ ہیئر دی پوئٹ کمپلینس allegorically that there is hope for the fulfillment of his love dream. Here for the first time he used the 7-line stanza rhyming AB AB BCC. تو یہ بھی ایک ان کی امپورٹنٹ میجر ورک ہے۔ اس کے بعد دی پارلیمنٹ آف فالز ہے، جو کہ ایک سیٹیرک اور ڈرامیٹک ڈائلاگ کے اوپر کنسسٹ کرتا ہے، جو کہ اسمبل برڈس کے درمیان۔ اس کے بعد ٹرائلس اینڈ کرائسائڈ، یہ بھی ایک سٹوری کو، ایک ٹروجن پرنس کی سٹوری کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کا ٹرائلس کے لو کے لیے۔ ڈیمسل کرائسائڈ، اٹ از اے لانگ پوئم بٹ اٹ ریڈس like a psychological novel, a novel of character has proved to be poet, dramatist and novelist all in one. اب influences on Chaucer کو ڈسکس کریں گے۔ Chaucer took his narrative inspiration for his works from several sources such as Roman de la Rose by Guillaume de Loris, Ovid's poems, and such Italian authors as Dante, Petrarch and Boccaccio. Dante, Petrarch یہ جو اٹالین اور فرینچ جو پوئٹس ہیں ان کے ورکس کا انفلوئنس پڑا ہے چوسر کے اوپر، انہوں نے ان سے ہی انفلوئنس ہو کے، متاثر ہو کے اپنی پوئٹری لکھی تھی۔ But he remained still entirely individual poet, gradually developing his personal style and techniques. ان تمام انفلوئنسز کے باوجود بھی چوسر کو ہم ایک انڈیویجول پوئٹ کہہ سکتے ہیں، اور وہ ایک ان کا ایک الگ انڈیویجول سٹائل ہے اور ان کی اپنی ایک ٹیکنیک ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔